ہوں گے مجھے کنفرم نہیں. نمبر 6 حضرت مفتی حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کپور تھلا کی جگہ ہے نا, کپور تھلوی نے بیان کیا کہ اب آگے کپور تھلوی کا نا بیان شروع ہو رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت اقدس کو قادیانی حضرت اقدس کو خارش کی بہت سخت شکایت ہو گئی. تمام ہاتھ بھرے ہوئے تھے. تمام ہاتھ بھرے ہوئے تھے. لکھنا یا دوسری ضروریات کا سر انجام دینا مشکل تھا. کیا ایک مرتبہ حضرت اقدس کو خارش کی بہت سخت شکایت ہو گئی. تمام ہاتھ بھرے ہوئے تھے. لکھنا یا دوسری ضروریات کا سر انجام دینا مشکل تھا. یعنی یہ جو دونوں ہاتھ ہیں نا, دونوں ہاتھ یہ کھرک کی کھرک تھی, یعنی لکھنا بھی بڑا مشکل تھا. دوسری ضروریات استنجا وغیرہ کرنا یہ بھی بڑا مشکل تھا, بڑی تکلیف تھی. علاج بھی برابر کرتے تھے مگر خارش دور نہ ہوتی تھی. آگے اس نے چند نقطے ڈالے ہیں. ایک دن میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا. عصر کے قریب وقت تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاتھ بالکل صاف ہیں, مگر آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں. پھر چند نقطے. میں نے جرأت کر کے پوچھا کہ حضور آج خلاف معمول آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں ایک معصیت کا خیال گزرا. کہ اللہ تعالیٰ نے کام تو اتنا بڑا میرے سپرد کیا ہے, اور ادھر صحت کا یہ حال ہے کہ آئے دن کوئی نہ کوئی شکایت رہتی ہے. اس پر مجھے الہام ہوا آگے موٹی قلم سے لکھنا ہے, نئی لائن. ہم نے تیری صحت کا ٹھیکہ لیا ہے.
لو جی اللہ تعالیٰ مرزا صاحب کی صحت کا ٹھیکہ لے چکا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کو ذمہ لے لیتا ہے تو پھر وہ پورا ہو کے رہتا ہے نا. لکھو جی تذکرہ صفحہ 685. اسی کے حاشیہ میں لکھا ہے یہ الہام غالباً سن 1891 عیسوی یا سن 1892 عیسوی کا ہے. بیماری اس کے بعد ہے نا. آگے لکھیے نیز سن کہاں لکھا ہے اس کا؟ یہ تو الگ بات ہے نا. تو پھر اس کو چھوڑو آگے لکھا دیں. اس کے برعکس یہ کہاں 1900 دکھا لو نا. وہ نکال کے دکھاؤ. اس کے برعکس مرزا صاحب نے سن انہوں نے 23 جولائی سن 1900 کو چالیس اشتہارات لکھنے کا ارادہ کیا جو بعد میں چھپے. صحت کا ٹھیکہ اللہ نے کس سن میں لیا تھا؟ 91 یا 92 میں. اب یہ کون سا سن بن رہا ہے؟ ہاں 1991 میں پہلے کہ 1991 کیا لکھا آپ نے؟ ہاں اس میں لکھا ہے میں ایک دائم المرض آدمی ہوں. اللہ نے صحت کا ٹھیکہ لیا ہے پھر بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رہتے تھے. حضرت حمزہ اور دوسرے صاحب. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی واللہ یعصمک من الناس. محبوبہ میں تیری جان کو لوگوں سے بچاؤں گا کہ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد سرکار نے وہ جو پہرے دار ہوتے تھے نا وہ حافظ ان کو ہٹا دیا. بس اب اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. اللہ نے ذمہ لے لیا ہے. اور اس کے لیے کہتا ہے اللہ نے کہا میں نے تیری صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے. پھر کیا لکھتا ہے میں ایک دائم المرض آدمی ہوں. اور وہ 2 زرد چادریں جن کے بارے میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان 2 چادروں میں مسیح نازل ہوگا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیات سرکار بیان کر رہے تھے. فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اوپر سے نیچے تشریف لائیں گے. اس وقت ان کا لباس کیا ہوگا؟ فرمایا 2 زرد رنگ کی چادریں ہوں گی. ایک اوپر والے حصے میں اور ایک نیچے والے حصے میں. کہتا ہے جو حدیث میں آیا ہے نا وہ 2 زرد چادریں کیا ہیں وہ اب
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਬੜੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਾਲੀ ਖੌਲੀ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੂਤਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। اللہ نے صحت کا ٹھیکہ جا لیا ہے۔ وہ دو زرد چادریں میرے شامل حال ہیں، جن کی تعبیر علم تعبیر الرؤیا، تعبیر الرؤیا، خوابوں کی تعبیر بتانا، یہ علم ہے نا خاص۔ اس خواب آیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ علم تعبیر الرؤیا کی روح سے دو بیماریاں ہیں، 101 چادر میرے اوپر کے حصے میں ہے کہ ہمیشہ سر درد اور دوران سر اور کمی خواب، کمی خواب نیند کا معنی، اور تشنج ہاتھ پاؤں کا اکڑ جانا ہے، نہیں ہوتا جی، ہاتھ پاؤں کا اکڑ جانا۔ دل کی بیماری دورہ کے ساتھ آتی ہے، دل دے دورے پیندے نے میں، جو نبی ہوتا ہے نا اس کا دل بڑا تکڑا ہوتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر یہ قرآن وہی ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہی اتنی پاور والی چیز ہے کہ پہاڑ بھی اس کی پاور سے ریزہ ریزہ ہو جاتا من اللہ کے خوف سے۔ اور اس وحی کو سرکار نے کہاں برداشت کیا تھا؟ اپنے پاک دل پر۔ ہاں تو نبی کا دل تو بڑا پاک ہوتا ہے نا، بڑا قوی دل ہوتا ہے، بڑا قوی دل۔ سارے مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور کوئی ہے تو ہمارے لجپال آقا ہے۔ غزوہ حنین تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے جنگ کے اندر بندہ کوئی اوٹ تلاش کرتا ہے نا کہ تیر جو ہیں نہ لگے، کوئی ڈھال دیکھتا ہے۔ سرکار نیچے اترائے سواری سے اور سرکار للکار کے کہہ رہے تھے انا ابن عبد المطلب انا النبی لا کذب، اے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، مارو جتنے تم تیر مار سکتے ہو مارو، انا النبی لا کذب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ لیکن ان کو تو بیماری، دل کی بیماری دورے کے ساتھ آتی ہے۔ اور دوسری چادر جو میرے نیچے کے حصہ بدن میں ہے، وہ بیماری ذیابیطس یعنی شوگر، وہ بیماری ذیابیطس ہے کہ ایک مدت سے دامن گیر ہے اور بسا اوقات 100 دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں نہیں، رات کو یا دن کو۔ دن رات کے ملا کر کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ 24۔ چلو برابر برابر کر لو، رات ہوئی 12 گھنٹے کی اور 100 مرتبہ آیا موتر، تو کتنے منٹ کے بعد؟ 10 منٹ بھی نہ لگے۔ بڑا دیکھو نقطہ چھوڑا ہے سنے حذیفہ نے، کہنا 3 لاکھ موج جی تھی پورے ہو گئے۔ اچھا اس کو اتنا پتہ نہیں تھا نا کہ یہ طب جو ہے یہ ترقی کر جائے گی۔ وہ سمجھتا تھا شوگر جو ہے صرف پیشاب کی کثرت کا نام ہے،
کہتے ہیں وہ اوپر والے بدن میں نہیں ہے، نیچے والے حصے میں ہے۔ حالانکہ شوگر ایسی بیماری ہے، ذیابیطس ایسی بیماری ہے کہ بندے کے سر سے لے کر پاؤں تک اثر کرتی ہے۔ شوگر چیک کرنی ہو تو نیچے والے حصے سے چیک تو نہیں نہ کرتے، ہاتھ کی انگلی میں ہم سوئی، جو مجھے بھی ہو جائے شوگر، وہی اسٹپ جو ہے نا وہ لگاتے ہیں، سوئی چبو کر خون نکلتا ہے، بلڈ یہاں سے فوراً مشین بتا دیتی ہے اتنی شوگر ہے، اتنی شوگر ہے۔ اب اس نے تو اپنی وہ ٹھیکہ صحت کا جو تھا نا وہ اس نے بیان کرنا تھا، اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر اور اس قدر کثرت پیشاب سے جس قدر عوارض ذوف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہتے ہیں۔ بسا اوقات میرا یہ حال ہوتا ہے کہ نماز کے لیے جب زینہ چڑھ کر اوپر جاتا ہوں تو مجھے اپنے ظاہر حالت پر امید نہیں ہوتی کہ زینہ کی ایک سیڑھی سے دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھتے تک میں زندہ رہوں گا۔ اب جس شخص کی زندگی کا یہ حال ہے کہ ہر روز موت کا سامنا اس کے لیے موجود ہوتا ہے، اور ایسے مریضوں کے انجام کی نظریں بھی موجود ہیں۔ انجام کی نظیریں ہونا چاہیے تلفظ میں، نظیریں بھی موجود ہیں، تو وہ ایسی خطرناک حالت کے ساتھ کیوں کر افتراء پر جرأت کر سکتا ہے؟ افتراء جھوٹ گھڑنا، افتراء کا معنی ہے یہ، لکھنا نہیں ہے ادھر، افتراء پر جرأت کر سکتا ہے، اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری 80 برس عمر ہوگی؟ یہ کہنا چاہتا ہے اصل وہ، اور وہ کس صحت کے بھروسے پر کہتا ہے کہ میری 80 برس کی عمر ہوگی؟ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 471، 40 نمبر 4 صفحہ 5۔ اور یہ تو آپ کو پہلے بتا ہی چکا ہوں نا، پیدا کب ہوا تھا؟ 39 یا 40 میں، اور پیشین گوئی کیا کی تھی اس نے؟ میری عمر ہوگی 80 سال۔ کہتا اب دیکھو اتنا بیمار آدمی یہ کیسے پیشین گوئی کر سکتا ہے؟ یہ تو مجھے اللہ نے بتایا ہے نا، اللہ نے بتایا۔ اور یہ مرا کب تھا؟
26 मई सन 1908. اور مرا کس طرح تھا؟ یہ آیا ہوا تھا لاہور، جہاں یہ ٹھہرا ہوا تھا نا اوپر والی منزل میں، اس کے سامنے ہے جامعہ اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے آج کل، گراؤنڈ تھی اس کی. 25 مئی کی رات کو وہاں جلسہ ہو رہا تھا، اور جلسے میں خطاب کر رہے تھے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، محدث علی پوری. اچانک منہ سے نکلا، اے لاہور والو، مرزا 24 گھنٹے نہیں نکال سکے گا. تھرتلی پہ گئی. بس تقریر کے تھوڑی دیر بعد ہی مرزے کی طبیعت بگڑنی شروع ہو گئی، ہیضہ ہو گیا، دست پہ دست، دست پہ اور ادھر سے پخانے پر پخانہ. ہیضہ کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو نا. اور یہ خود لکھ چکا ہے کہ ہیضہ بڑی موذی مرض ہے، خبیث مرض ہے. صبح منگل کے دن 10:30 بجے مرزا صاحب رڑ گئے جناب. مزے کی بات یہ ہے کہ شور بہت مچ چکا تھا، اور یہ بڑی تعداد میں تھے کہ شاہ صاحب کی پیشین ہوئی ہے، 24 گھنٹے نہیں نکالے گا. شہرت بھی ہو گئی نا کہ مر گیا مرزا. اب وہ جو بلڈنگ تھی نا، وہاں سے اس کو نکالا کیسے جائے؟ اب اللہ نے ان کے دل میں ڈالی کہ اے ترکیب ہے مرزا صاحب کی عزت افزائی کے لیے. آپ بچوں کو تو نہیں پتہ، مجھے یاد ہے پہلے یہ جو ہے نا ٹوائلٹ، یہ سیٹیں کموڈ پہلے نہیں ہوتے تھے. ہمارے اپنے گھر میں یوں تھا کہ وہ 4 دیواری ایک بنی ہوتی تھی کونے کے اندر، اور اس پر نا تھوڑا سا اونچا کر کے وہ پاؤں رکھنے کے لیے جگہ بناتے تھے، اور نیچے ہی نا فرش پر ہی وہ پخانہ وغیرہ وہ سارا گرتا تھا. پھر ہر روز کئی عورتیں کئی مرد گھروں مختلف گھروں میں وہ آتے تھے، وہ پخانہ اٹھانے کی ٹوکری ہوتی تھی ان کے پاس، وہ سارا گند اٹھا کر نا اس کو دھو کر چلے جاتے تھے، اور وہ گند لے جا کر ایک جگہ اکٹھا کرتے تھے. اور میونسپلٹی کی گاڑی ہوتی تھی، بڑی ساری نہیں گاڑی جو پانی وغیرہ، وہ گند اٹھا کر نا وہاں سے دور لے جاتی تھی. اب انہوں نے بڑے سوچ وچار کے بعد، باہر مسلمان بھی بھرے پڑے ہیں، کہیں حضرت اقدس کی لاش کی بے حرمتی نہ کریں. اللہ نے کہا سی تھوڑے ہاتھوں ہی کراواں گے. وہ گاڑی انہوں نے منگوائی جس کے اندر ٹٹی رکھی جاتی تھی. پھر اس کی لاش کو اٹھا کر اس میں ڈال کر ریلوے اسٹیشن تک لے گئے. مال گاڑی کا ڈبہ انہوں نے بک کرایا جو ادھر تک لے کر گیا بٹالہ تک. اس طرح اس کی موت واقع ہوئی تھی. مجھے ڈھانگری شریف کے حضرت صاحب ہیں صاحبزادہ پیر حبیب الرحمن صاحب، انگلینڈ میں تھا، تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ باولی شریف والے حضرت صاحب جو ہے نا، وہ پیر بھائی بھی تھے، پیر سے جماعت علی شاہ صاحب کے. اور انہوں نے بعد میں پوچھا، شاہ جی یہ تساں کی اعلان کر دیتا سی؟ تو اس ساری نقش بندیت نو دا تے لاٹا، یہ ہن بندے کو پتہ ہوندا ہے. تو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا نہیں ناراض نہ ہو، مینوں آپ بھی نہیں پتہ کدوں میرے منہ چ لفظ نکلے، یعنی اللہ نے نکلوائے تھے، اللہ نے نکلوائے تھے. میں گیا نہیں ہوتے، یعنی پتہ نہیں ہوتے، کچھ نہ کوئی تکیتا ہی نہیں نا دبیا ہونا. سو آگے لکھیں گی. پتہ نہیں لکھوانا چاہیے کہ نہیں لکھوانا چاہیے، چلو لکھ لو یار وہ دوسرا تھا، مجھے کئی دن تک یہ کہیں رہا کہ میں مرد ہوں، وہ نکالو نا. ایک جگہ لکھتا ہے
نہیں اسی کے ساتھ صحت کا ٹھیکہ اللہ نے لے رکھا ہے نا اس کے ساتھ. اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا اور 2 مرضیں یعنی ذیابیطس اور درد سر مع دوران سر مع دوران سر کا چکرانا قدیم سے میرے شامل حال تھیں، جن کے ساتھ بعض اوقات تشنج قلب بھی تھا. اس لیے میری حالت مردمی کل عدم تھی. مردمی کل عدم تھی، نہ ہونے کے برابر. کل عدم کا معنی کیا ہے؟ نہ ہونے. میری مردانہ قوت نہیں تھی اور پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی. اور پیرانہ سالی بڑھاپا نہیں ہوتا، پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی. اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے افسوس کیا. دیکھو جی، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203. کتاب کون سی ہے بھائی؟ ریا کو قلوب ہے. نہیں، مسیح ہندوستان میں نہیں. تریاق القلوب صفحہ 75. بندہ ہوتا ہے نا 12-13 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو وہ جو قوت مردمیت ہوتی ہے، مردانہ قوت زور پر ہوتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. پھر جب وہ زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. بوڑھے کے اندر نہیں رہتی. یہ قانون فطرت ہے. لیکن نبی کبھی نامرد نہیں ہوتا. یاد رکھنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے 40 جنتی مردوں کی طاقت دی گئی. دنیاوی، اس دنیا کے بندے نہیں، جنت کے بندے. اور جنت میں جب ہم جائیں گے تو کتنی کتنی طاقت ملے گی؟ 100 آدمی جتنی طاقت. 100. تو سرکار کو کتنی طاقت دی گئی تھی؟ 40 جنتی مردوں کی طاقت. اور یہ الو کا پٹا کیا کہتا ہے؟ تبڑے میں تو بیاہ کرایا کیوں سی یار؟ چلو یار، نہیں ملا ہے ایسے کسی یار. چلو جی، نمبر، چلو ایک لائن چھوڑ دیں آپ. وہ ایک جگہ لکھتا ہے، میں نے بس پڑھا تھا، یاد نہیں رہا کہاں ہے. وہ کہتا ہے کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد تک مجھے یہ یقین رہا کہ میں نہ مرد ہوں. بڑے منڈیا نے بھی تو بیاہ ہونے نے، کئی دے ہوئے ہیں. تو جس کو یقین ہوتا ہے میں نہ مرد ہوں، وہ مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ یہ نبی ہے.
اور پھر کہتا ہے اللہ نے میری صحت کا ٹھیکہ لے لیا ہے، ٹھیکہ لے لیا.